ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ ناظرین، کعبہ مشرفہ مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن، وہ مقدس مقام جس کی زیارت کے لیے کون سا مسلمان ہے جس کا دل نہ تڑپتا ہو، کروڑوں آنکھیں جس کے لیے بے قرار رہتی ہوں۔ سبحان اللہ، کعبہ مشرفہ کا جب بھی کوئی دیدار کرتا ہے اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ساری زندگی جو شخص روزانہ 5 بار نماز پڑھتے ہوئے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کر کے نماز پڑھتا ہو تو اس کا جی کیوں نہ چاہتا ہو کہ جس رخ پر نماز پڑھتا ہوں اس کعبے کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ بہرحال اب ذرا غور کیجیے، ساری دنیا کے مسلمان جس جگہ سے بہت محبت کرتے ہوں، اگر کوئی شخص کعبہ شریف کو گرا دے، کعبہ شریف کو ڈھا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا، کتنا شوق لگے گا، کیسا قیامت کا منظر ہوگا۔ جی ہاں، وہ قیامت نہ صحیح مگر قرب قیامت میں ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اس بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اور علماء نے قیامت کی نشانیوں میں اسے شامل فرمایا ہے۔ اور آج ہماری ویب سیریز کی جو ایپیسوڈ ہے، قیامت کی جو نشانی میں نے آج آپ کو بتانی ہے وہ کعبے کا گرا دیا جانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا، مگر آئیے میں آپ کو ہسٹری میں لیے چلتا ہوں۔ چند 100 سال پہلے کوئی آیا تھا گرانے کعبے کو، ارادہ بڑا پکا تھا، پلاننگ بھی بڑی زبردست تھی کہ کعبے کو معاذ اللہ نقشے سے ہٹا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا، آئیے آپ کو ماضی میں لیے چلتے ہیں۔ یہ وقت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 55 ڈیز پہلے کا۔ ایک بادشاہ یمن کا تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اسے بڑی تکلیف تھی کہ لوگ کعبے کا حج کیوں کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ صنعاء کے اندر، یمن کا ایک سٹی ہے، کہ اس میں لوگ آئیں۔ اس نے ایک بڑا سا گرجا گھر بنایا ہوا تھا کہ لوگ وہاں پر آئیں اور وہاں سالانہ جمع ہوں اور گویا حج کریں۔ اس کا آلٹرنیٹ یہ تھا اس کے ذہن میں کہ کعبے کو ختم کر دیا جائے اور تاکہ لوگ یمن آ کر، صنعاء آ کر حج کریں۔ وہ غیر مسلم تھا، پلان بڑا خطرناک تھا۔ اس نے کیا کیا، ناظرین ذرا سمجھیے گا۔ آج کے زمانے میں جو جنگ ہوتی ہے وہ ویپنز کے ذریعے ہوتی ہے، ٹینک کے مقابلے میں ٹینکس آتے ہیں، ایئر کرافٹ کے مقابلے میں ایئر کرافٹ آتے ہیں، بری فوج جو زمینی فوج ہوتی ہے اس کے سامنے زمینی فوج آتی ہے، بحری فوج کے سامنے یعنی نیوی کے سامنے نیوی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں گھوڑوں سے، اونٹوں پر پیدل لڑائی ہوتی تھی۔ ایک بڑا ویپن لے کر، ایک بڑی ریسورس اور بڑی تیاری کر کے ابرہہ نے کیا کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا اس نے ویپن یوز کیا کہ ہاتھی جو ہیں وہ سب چیزوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ مکے والوں پر روک ڈالنے کے لیے مکے شریف کے قریب پہنچ کر اس نے پہلا آرڈر یہ دیا کہ مکے والوں کے تمام جانور جو ہیں وہ گویا گرفتار کر لیے جائیں، کنٹرول کر لیے جائیں۔ اب ان کے سپاہیوں نے کیا کیا کہ مکے شریف کے لوگوں کے جانور پکڑ کر لے آئے، بکریاں، گائیں، جو ریوڑ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کے، اور خاص طور پہ پہلے زمانے میں لوگوں کا یہی روزگار اور یہی آمدنی کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ اب مکے والے پریشان ہوئے۔ اس زمانے میں اس قوم کے لیڈر کوئی اور نہیں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دادا جان حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت عبد المطلب اس قوم کو لیڈ کرتے ہوئے ابرہہ کے پاس آئے۔ وہ اپنے خیمے میں بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے پراؤڈ تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے کے اندر جانے لگے، اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ اب نیگوشیشنز ہوں گی، وہ ریکویسٹ کرے گا، لگتا ہے روب میں آ گئے ہیں، بڑا اسے خوشی ہوئی۔ لیکن جیسے ہی اس کے خیمے میں، اس کے ٹینٹ میں حضرت عبد المطلب داخل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چھلکتا تھا۔ کیا نور نبوت کا روب تھا، کیا جگمگاتا چہرہ تھا۔ جیسے ہی آپ اس ٹینٹ میں داخل ہوتے ہیں، ابرہہ روب سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، بڑی عزت اور تعظیم اور ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے ساتھ اس نے بٹھایا۔ حضرت عبد المطلب نے گفتگو شروع کی، مگر وہ گفتگو ابرہہ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ اس پورے جو ریوڑ اور جانور اس نے گرفتار کیے تھے، پکڑ لیے تھے، اس میں کئی جانور حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہہ، تم نے ہمارے مکے والوں کے جانور پکڑ لیے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ان جانوروں کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے کہ میں تو سمجھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہوگی، اور میں تو آپ کی عبادت گاہ، مسلمانوں کا جو مرکز اور منبع ہے یعنی کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو اپنی قوم کا سردار سمجھتا تھا۔
حضرت عبد المطلب نے ناظرین جو جواب دیا، ون آف دا بیوٹیفل آنسر آف دا ہسٹری، آپ کہتے ہیں کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا، جانور ہمارے ہیں تم ہمیں وہ لوٹا دو۔ بڑی عجیب بات تھی ناظرین، یہ عجیب سی ڈسکشن تھی جو دو لیڈرز کے درمیان ہوئی۔ اب رہا بڑا حیران بھی ہوا اور اس نے آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے تو جانور ریلیز کر دیے جائیں۔ جانور ریلیز کر دیے گئے، وہ سارے اینیملز حضرت عبد المطلب لے کر گئے، مکے کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ مکہ پاک کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین یہ ہسٹری میں عجیب جنگ تھی، ایک عجیب یوں سمجھیے حملہ تھا کہ جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو گویا راستے سے ہٹا دیا، اب رہا کے لیے گویا راستہ کلیئر تھا، nobody there to defend کعبہ شریف۔ مگر پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے قوم کے لوگوں کو تو پہاڑ پر بھیج دیا، مگر خود اب کعبہ مشرفہ کے دروازے پر آتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ان تاریخی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم، آج ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ کچھ انہی الفاظ کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ حضرت عبد المطلب دعا کرتے رہے اور بڑے پیارے الفاظ میں عرض کی کہ یا اللہ، آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اے رب کریم ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور اس کے بعد ان دعاؤں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑ پر چلے گئے۔ اب کعبہ شریف ہے، کوئی فوج نہیں ہے سامنے، nobody there to defend۔ اب یہاں پر ہاتھیوں کا، ایلیفنٹس کا لشکر ہے، مگر اب ایک عجب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہا نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ پاک پر چڑھائی کر دی جائے اور سب چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، کعبے کی اینٹ سے